السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پر جو بے شمار اور بے حساب و کتاب نعمتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا احساس ہے۔ اگر ہمیں اس کی قدر معلوم ہو جائے تو پتہ لگ جائے کہ اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا عہدہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ عزت اور عظمت اور وقار کی چیز ہے کہ حضور ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے۔ کتنے جہان ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، کتنے جہان ہیں۔ ایک بزرگ سے ہم نے سنا واقعہ معراج میں، سفر معراج میں چوتھے آسمان پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل و میکائیل کے ساتھ گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک طرف سے اونٹوں کی لمبی قطار اور اونٹوں پر مٹکے بڑے بڑے دونوں طرف، وہ چلی جا رہی ہے، یوں جا رہی ہے، لمبی قطار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ اونٹ اتنے بڑے بڑے اور ان میں مٹکے، ان پر مٹکے اتنے بڑے بڑے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں جب سے پیدا ہوا میں دیکھ رہا ہوں یہ اونٹ ایسے ہی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ان پر مٹکے لدے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان مٹکوں میں کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک اونٹ سے مٹکا اٹھاؤں اور آپ کو دکھا دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی دکھاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹکا اٹھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر رکھا اور کھولا، تو اس میں ایک دنیا تھی، ایک دنیا تھی۔ اب وہ
دنیا ایک مٹکے میں، وہ مٹکا کتنا بڑا، پھر ہر اونٹ پر 2 مٹکے، اور پھر وہ اونٹ کتنے بڑے اور کتنے زیادہ، اور کب سے چل رہے، کب سے جا رہے آ رہے، کہاں سے آ رہے کہاں جا رہے، یہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا۔ گویا کہ وہ مٹکے میں جو ایک جہان آباد تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم نے یہ دنیا دیکھی ہے تو ہمیں کوئی مریخ کا بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ایسی کر رہا ہے یار، ہمیں کوئی چاند کا بتاتا ہے کہ بھائی وہاں سے لوگ ہو کے واپس بھی آ گئے ہیں، وہ کہتا ہے لے میں ارے لاہور نہیں کیا جیسی چاند پہ چلے گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے والی، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے کتنے جہان پیدا کیے، ان میں کیا کچھ ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ان تمام کے تمام جہانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ سفر طائف ایک مشہور سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکی زندگی میں ہوا۔ مکے کے قریشیوں اور مکے کے سرداروں سے جب آپ تھک گئے کہ اتنی لمبی چوڑی دعوت دی اور یہ مسلمان ہونے کو ہی نہیں آ رہے، تو آپ نے فرمایا چلو بھائی طائف چلتے ہیں، اچھا علاقہ ہے، اچھے لوگ ہوں گے، اور قبیلہ بنو ثقیف ہے، بڑا قبیلہ ہے، اگر اس کے سردار مسلمان ہو جائیں، 3 سردار تھے اس کے، بڑے 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 نامی گرامی آدمی تھے، ایک کا نام تھا عبد یالیل، ایک کا نام تھا مسعود، اور ایک کا نام تھا حبیب غالباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، اور ان کے پاس جا کے ان سے بات چیت شروع فرمائی، دین کی، ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے بہت ہی برا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک کہنے لگا اچھا وہ تم ہو جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، دوسرا کہنے لگا اچھا تمہارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا اللہ کو، تمہارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا اللہ کو، تمہیں نبی بنا کر بھیج دیا۔ تیسرے نے اس سے بھی بڑی بات کی، کہنے لگا اگر تم نبی ہو تو میں تو تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، تم سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو، جھوٹ بول رہے ہو نعوذ باللہ، تو میں جھوٹے آدمی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے واپس جانے لگے، تو انہوں نے طائف کے جتنے نوجوان تھے، اوباش تھے، بدماش تھے اور شیطان لوگ تھے، وہ سارے آپ کے پیچھے دوڑا دیے۔ وہ کئی میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے رہے، آپ کو دوڑاتے رہے اور آپ کو پتھر مارتے رہے، آپ پر انہوں نے سنگ باری کی، آپ پر آوازیں کسی، گالم گلوچ کیا، سب کچھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا، استقامت کا، تحمل کا اور علم کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ ان کے پتھر مارنے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں، ان کی وجہ سے آپ غش کھا کے گر جاتے، اور پھر آ کے خود ہی آپ کو اٹھا کے کھڑا کرتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ تھے، بہت سارے پتھر وہ کبھی آپ کے آگے آ جاتے، کبھی آپ کے پیچھے آ جاتے، کبھی کسی طرف آتے، کبھی کسی طرف آتے،
کہ جتنا بچاؤ ہو سکے آپ کا پتھروں سے میں آپ کا بچاؤ کروں. میرے محترم دوستو، یہ کہہ دینا اور یہ سن لینا بہت آسان ہے کہ آپ نے پتھر کھائے اور آپ کے بچاؤ کے لیے ایک اور آدمی نے پتھر کھائے. یہ بہت آسان ہے سننا اور کہنا، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں صرف پتھر ہی نہیں کھائے. غزوہ احد میں ایک صحابی نے آپ کے سامنے آ کر تیر کھائے ہیں اپنی پشت پر، اور عجب اتنا تھا آپ کی طرف پیٹھ نہیں کی کہ آپ کی بے ادبی ہوگی، آپ کی طرف منہ کر لیا اور دشمن کی طرف پیٹھ کر لی، اور ان کی کمر پر تیر پہ تیر لگ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، میرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے. آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پہنچے، ایک باغ میں پہنچے. یہ باغ مشہور دو کافر رتبہ اور شیبہ کا تھا. یہ دونوں بھائی تھے، ان کا باغ تھا، انگور کا باغ تھا، اس میں سایہ بھی تھا، ٹھنڈک بھی تھی. تو رتبہ اور شیبہ جو آپ کے کٹر جانی دشمن ہیں، حالت ایسی تھی کہ ان کو بھی رحم آ گیا. اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عداس، وہ تھا عیسائی. انہوں نے اس کو ایک خوشہ دیا بڑا سارا انگور کا، اور اس کو کہا کہ یار ان کے پاس لے جاؤ، آج لگتا ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بہت حالت خراب ہے، کوشش کرنا یہ کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ وہ غلام آپ کے پاس وہ انگوروں کا خوشہ لے کر آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک دانہ منہ میں ڈالا. تو وہ عباس کہنے لگا کہ یہ بسم اللہ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے، یہ بسم اللہ تو کوئی عجیب و غریب کلام ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے. تو آپ نے اس سے تعارف کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ نے کہا عداس ہے. نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہنے لگے میں نینوا کے رہنے والا. میں عداس کہنے لگا میں نینوا کے رہنے والا ہوں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ تو میرے بھائی یونس بن متا کی بستی ہے. تو کہنے لگا کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ عام آدمی نہیں ہیں. جس دن میں بچپن میں بستی نینوا سے نکلا تھا غلام بن کر، اس وقت پوری بستی میں، پورے علاقے میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ جو یونس بن متا کو جانتے تھے. عام آدمی یونس بن متا کو نہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ میرے بھائی تھے، میں ان کو کیسے نہیں جانتا ہوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات عام آدمی نہیں کر سکتا، ضرور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ پر اللہ کی طرف سے وہی اترتی ہے جو یونس بن متا پر اترتی تھی علیہ السلام، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. واپس گیا، آپ کا ہاتھ چوما، آپ کی قدم بوسی کی اس نے، آپ کے پاؤں چومے. کیسا مبارک آدمی تھا، ایک غلام کہاں سے چلا، کہاں آیا، کس کافر کا غلام بنا، اور حضور نے طائف کا سفر فرمایا، واپسی پر ان کے باغ میں رکے اور اس کے باغ جاگ گئے کہ یہ حضور کی خدمت میں انگوروں کا خوشہ اکرام کے لیے لے کر حاضر ہوا، اور اس کو حضور کا ہاتھ چومنے کا موقع ملا اور حضور کے قدم چومنے کا موقع نصیب ہوا. انہوں نے بڑی، جب واپس گئے عداس واپس گئے
تو عتبہ اور شیبہ نے کہا تو ان کا ہاتھ چوم رہا تھا اور ان کے پاؤں چوم رہا تھا، کیا ہوا، کیا دیکھا تم نے اس شخص میں ایسا؟ اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جو عام آدمی بالکل نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا نبی ہو۔ اللہ کا نبی کر سکتا ہے یہ بات۔ تو انہوں نے بہت لعنت ملامت کی اور کہنے لگے کہ تمہارا دین صحیح ہے، اپنے دین کو نہ چھوڑنا، تم نے ایسے ان کا دین قبول کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ایک جگہ پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ساتھ پہاڑوں کا نگران فرشتہ ہے جو پوری دنیا کے پہاڑوں پر مقرر ہے، وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی اور آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی، اللہ کو بھی اس سے تکلیف پہنچی، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچی، اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ پہاڑوں کی خدمت پر مقرر اور معمور ہے، آپ اگر اسے حکم دیں، جو بھی حکم دیں تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو طائف کی بستی ہے، یہ جو قبیلہ ثقیف ہے، یہ جن سرداروں سے آپ نے بات چیت فرمائی اور انہوں نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا، یہ دو پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو بیچ میں پیس کر رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قطعاً ایسے نہیں کرنا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں ضرور مسلمان، یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں ضرور مسلمان ہوں گی۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عجیب بات کہی، کتنے لگا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے، واقعی آپ کو اللہ نے صحیح نام دیا، آپ واقعی رؤوف ہیں، آپ واقعی رحیم ہیں۔ اتنا علم اور اتنی برداشت۔ میرے محترم دوستو، حضور آخری نبی ہیں، حضور والا کام، نبیوں والا کام حضور کی امت کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر کسی کو، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ کرنا، کسی بھی شکل میں ہو۔ کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر کسی کو، ہر حال میں کس کی طرف متوجہ کرنا بھائی؟ اللہ کی طرف متوجہ کرنا، کہ کرنے والے، بنانے والے، سنوارنے والے اور بگاڑنے والے کون ہے؟ اللہ۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ چیز دعوت جو ہے، دعوت میں آدمی کو تکالیف نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اس کو تکالیف نہ آئے، مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر داعی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں حلم اور برداشت اور صبر نہ ہو۔ دعوت دینے والا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں صبر اور علم اور برداشت نہ ہو۔ اور یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کچھ کر بھری ہوئی تھی، ایسی برداشت، ایسا علم، ایسا صبر، آپ اور میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ غیروں کو ہم تو آج اپنوں کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، اپنوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو ایسا سینے سے لگایا کہ اس کی دنیا میں مثالیں نہیں ملتی۔ یہ جو زید بن حارثہ ہیں، زید بن حارثہ، یہ غلام بن کر حضور کی خدمت میں آئے تھے،
ان کے قبیلے پر کسی نے حملہ کیا، مردوں کو قتل کر دیا، جو جان بچا کے بھاگ سکے بھاگ گئے، اور عورتوں کو قتل کر دیا، غلام بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو لونیاں بنا لیا۔ تو یہ بھی غلام بنے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹی عمر میں، بچپن میں، اور یہ چلتے چلاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گئے۔ غالباً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو وقف کر دیا، آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہنے لگے، آپ کے کام کاج بھی کرتے، خدمت کرتے، ہر کام کرتے۔ اب ان کے چچا اور ان کے والد دونوں زندہ تھے، بچ کے نکل گئے، اور وہ ان کی تلاش میں تھے کہ کہیں پوری دنیا میں مل جائیں، اور کبھی ادھر جاتے ادھر جاتے، ادھر سفر کرتے، سفر پر سفر، سفر پر سفر، وہاں دیکھتے وہاں دیکھتے وہاں دیکھتے، چلتے چلتے ان کی قوم کا ایک وفد حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا تو زید بن حارثہ کو مکے میں دیکھا۔ ان کو ان کی قوم کے لوگ ملے اور کہا اللہ کے بندے تم یہاں ہو، تمہارا باپ اور تمہارا چچا تمہاری تلاش میں پاگل ہو گئے ہیں اور وہ کتنے سفر کر چکے ہیں، تم ادھر ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کو اور میرے چچا کو جا کے کہیں کہ میں مکے میں ہوں اور میں انتہائی کریم آدمی کے پاس ہوں، کوئی غم نہ کریں، کوئی فکر نہ کریں۔ وہ حج کر کے واپس گئے اور جا کر کے ان کے والد اور چچا کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے اور وہ اس آدمی کے پاس ہے اور اس کا یہ پیغام ہے۔ انہوں نے بہت سارا مال جمع کیا، پیسے جمع کیے، سونے کے سکے چاندی کے سکے جمع کیے اور مکے سفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آ کر تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ آپ تو ہاشمی ہیں، آپ تو قریشی ہیں، آپ تو بہت مہمان نواز ہیں، آپ تو بہت سخی ہیں، آپ تو بہت کریم ہیں، آپ تو بہت رحم والے ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بھائی کیا تعریفیں کری جا رہے ہو، اس کام کی بات کرو، تم کس لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، عرض کیا اللہ کے رسول میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زید بن حارثہ کا باپ ہوں اور یہ اس کا چچا ہے، اور یہ بچپن میں ہم سے کھو گیا تھا، اس کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر یہ اس کو بیچ دیا اور یہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ ہم تو تلاش میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھرے، ہماری قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ مکے میں ہے، انہوں نے ہمیں آ کر بتایا، ہم بہت سارا سونا اور چاندی لائے ہیں، آپ فدیے میں یہ رکھ لیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، تم اتنے سے کام کے لیے اتنی تعریفیں کر رہے تھے، زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ جانا چاہے تو زید بھی تمہارا اور یہ پیسہ اور یہ سونا چاندی بھی تمہارا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو بھائی میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنے گھر سے نکال نہیں سکتا۔ وہ بڑا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا لو آپ نے تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہم پر احسان کیا اور کرم کیا، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمارا بچہ ہے اتنی دیر سے ہم سے بچھڑا ہوا ہے، باپ کو دیکھے گا، چچا کو دیکھے گا، خون جوش مارے گا اور وہ ایک دم اپنے باپ اور چچا کی طرف لپک کر دوڑے گا اور ان سے لپٹ جائے گا۔ ان کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اور یہ دیکھو یہ سونا یہ چاندی، یہ میں نے ان کو کہا کہ اگر زید جانا چاہے تو سونا بھی چاندی بھی لے جاؤ اور زید کو بھی لے جاؤ، تمہاری مرضی ہے، میرے پاس رہنا چاہو میرے پاس رہ لو، اور تمہارے باپ اور چچا آئے ہیں ان کے ساتھ جانا چاہو تو بخوشی اجازت ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول،
خدا کی قسم میں آپ کے لیے پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، پوری دنیا کے لیے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دائی تو ایسی محبت دیتا ہے، ایسی محبت دیتا ہے، ان کی محبت کے آگے باپ اور چچا کی محبت ہار گئی۔ ان کے والد کہنے لگے ہم بخوشی اپنے بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں، واقعی آپ قریب لوگ ہیں کہ ہمارے بچے کو ہماری محبت نے نہیں کروایا، آپ کی محبت اس پر اتنی، آپ کی محبت اس پر اتنی سوار ہے اور آپ کی محبت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، حضرت زید کو اس وقت آپ نے گود میں لیا اور فرمایا زید آج کے بعد میرا بیٹا۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اگرچہ بعد میں منہ بولے بیٹے بنانے کا رواج ختم کر دیا گیا، اس کی ممانعت آ گئی۔ عرب میں جو منہ بولا بیٹا بنایا جاتا تھا اسے وارث بھی بنایا جاتا تھا اور سب کچھ اس کے احکامات ویسے ہی ہوتے تھے جیسے اصلی اور سلبی نسلی بیٹے کے ہوتے، لیکن پھر بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ شاید اللہ رب العزت نے حضرت زید پر حادثہ کی دلجوئی کے لیے قرآن میں یہ واحد صحابی ہے جن کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا، یہ حضرت زید کا نام شاید ان کی دلجوئی کے لیے کہ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اور ادھر سے چند سالوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد احکامات نازل ہو گئے کہ منہ بولے بیٹے اپنے اصلی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں۔ لیکن حضرت زید کا مقام کبھی بھی صحابہ میں کم نہیں ہوا، بلکہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ صحابہ کہا کرتے تھے ہبنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے اور آپ کا بہت پیارا ہے اور آپ کا لاڈلا ہے، اور یہ حضور کے لاڈلے کا بیٹا ہے۔ حضرت اسامہ کے بارے میں کہا جاتا تھا حبی وابن حبی، یہ بھی آپ کے محبوب ہیں اور ان کے بیٹے، ان کے والد بھی، ان کے بیٹے بھی آپ کے محبوب، یہ باپ بیٹا دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور لاڈلے تھے۔ قرآن پاک میں ایک آیت اللہ رب العزت نے فرمائی وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ جو صحابہ کا مجمع آپ کے گرد جمع ہے، اتنے لوگ، کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا، اور جو ایک دفعہ آ گیا پھر وہ ساری زندگی کہیں نہیں گیا۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، جو آپ کو جان لیتا ہے پھر وہ آپ پر جان دے دیتا ہے، جو آپ کو جان لیتا ہے وہ پھر آپ پر جان دے دیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے صحابہ کے ساتھ بہت نرم ہیں، اور اگر آپ کا چہرہ ذرا ترش روی ہوگا، آپ کے چہرے پر مسکان اور مسکراہٹ تبسم نہ ہوگا، اور آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی اور آپ کے دل میں نرمی نہ ہوتی، تو ان سب نے آپ کے دائیں بائیں سے بھاگ جانا، آپ کے پاس سے بھاگ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے، اس سیرت کے ساتھ بھیجے گئے، یہ سنت ہے آپ کی، یہ سیرت ہے آپ کی، یہ ہے زندگی کہ آدمی کو اتنا سخت اور نرم ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف کھچے کھچے آئے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے بھاگتے جائیں۔ یہ ہے حضور کا اخلاق، اور یہ صفات دے کر حضور بھیجے گئے۔ آج زندہ باد کے نعرے بہت لگاتے ہیں، لیکن حضور والی سیرت اور سنت اور اخلاق کس کے پاس ہیں؟
اتنی سختیاں، اتنی سختیاں، اتنی سختیاں کہ سختی حضور نے کافروں کے ساتھ فتح مکہ کے بعد کیا معاملہ کیا تھا؟ کیوں جی کیا معاملہ کیا تھا؟ اذهبوا دو لفظ کہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہو، تم کوئی کچھ نہیں کہے گا، جاؤ اپنا کام کرو، دو لفظ کہے اور ان کی جو جان حلق میں پھنسی ہوئی تھی پورے جسم میں دوبارہ سے یہ حضور نے کافروں کے ساتھ معاملہ کیا۔ آج ہم مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ معاملہ نرمی کا ہے یا گرمی کا ہے؟ نفرت کا ہے یا محبت کا ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ خوشخبریاں دیں، خوشخبریاں، آپس کی محبتوں کو فروغ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے بھیجا گیا جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، صحابہ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جو مواقعات قائم ہوئی اس سے پہلے اور بعد میں کوئی اس کی مثال پیش کر دے دنیا کی، ہمارا چیلنج ہے، کوئی اس کی مثال پیش کر دی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار دونوں کو ایسا بھائی بھائی بنایا، اور انصار نے مہاجرین کے لیے ایسی بھائی چارے کا ثبوت دیا کہ خدا کی قسم اس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ آج ہم اپنے دروازے اپنوں پر بند کر رہے ہیں، اپنے دروازے اپنوں پر بند کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا وہ مسلمان نہیں، کوئی کہہ رہا وہ مسلمان نہیں، کوئی کہہ رہا او بھائی کافروں سے جا کے پوچھ لو کہ تم میں سے ہم میں سے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، وہ کہہ رہا تم سب مسلمان ہو، ان کی بھی سن لو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، ایک کافر ہے یہ مشرک ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے، اور وہ سب کافر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، ان میں سے کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ ہم اپنی حرکتوں پر تھوڑا غور کریں، اپنی زندگی کو تھوڑا سا سوچیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم نے یہ سلسلہ سیرت کا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تاکہ ہم سب کو پتہ لگے کہ ہمارے نبی کیسے تھے، انہوں نے زندگی کیسی گزاری اور انہوں نے کس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا۔ اس لیے آپ سب سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بات پوری سنیں گے تو بھائی عمل میں آئے گی، کیوں جی 1 بجے بات شروع ہوتی ہے، ویسے روٹین میں ہمیں 25 منٹ تک بات ختم کر دینی چاہیے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ اچھی بات کار میں پڑے، عمل میں آئے، ہمارا عمل بہتر ہو، دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔